علامہ صاحب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی جن کی عادت ہوتی تنقید کرنا نا، اعتراض کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کم علمی میں بات کر جاتے ہیں. اچھا کسی کے ذہن میں یہ بھی آیا ہوگا، جیسے ہم دیکھتے ہیں سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بھائی عیدیں تو دو ہیں، اس کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ عید میلاد النبی کیوں کہا جاتا ہے؟ عیدیں تو دو ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو حضرت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ اس کو میں یتیم العلمی ہی لوگوں کی سمجھ سکتا ہوں، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چونکہ بندے کے پاس اگر مال و دولت تھوڑا ہو نا تو بندہ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن جس کی عقل تھوڑی ہو جائے نا، جتنا مرضی بھی پیسہ ہو تو وہ بندہ نہ خود سکون میں رہتا ہے اور نہ ساتھ والوں کو سکون میں رکھ سکتا ہے. اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ ہمیشہ بے چینی کا شکار رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں، تیسری عید کا وجود ہی نہیں ہے، ان بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے. ان بیچاروں کو میں سمجھتا ہوں، میں نے جو یتیم العلمی کہی نا، وہ ایسی نہیں سوچ سمجھ کے لفظ میں نے بولا ہے. صحیح. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جمعہ کو عید کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ یہ تو مہینے میں 4 مرتبہ آ جاتا ہے. اگر سال کے 365 دنوں میں کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 52 جمعے بنتے ہیں. 52 کے 52 عید ہیں. یا تو کہو کہ ایک ہی تھا، بس نہیں ہے، ہر جمعہ عید ہے اور ایمان والوں کے لیے عید ہے. سبحان اللہ. تو پھر سال میں 52 عیدیں تو یہ نکل آئیں، اور 2 وہ، یہ تو 54 ہو گئی. 54 ہو گئی. تو جس نے 2 کہا تھا وہ کدھر گیا؟ تو ناظرین جتنے بھی ہیں، ذرا اس بات کو آپ نا گہرائی تک چل کے سوچیں جی کہ اصل وجہ کیا ہے. اور بسا اوقات لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ بتانا نہیں چاہتے. کیوں؟ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں. اگر وہ بتاتے ہیں تو ان کے عقیدے کی ساری دیواریں منہدم ہوتی ہیں، دکانداری بند ہوتی ہے. لیکن آخر مرنا ہے، اسے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو اور حقیقت حال بتاؤ. اللہ اکبر. جبکہ عیدیں 2 نہیں ہیں، یہ ایک ہی حدیث سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سلامت رہیں. اور ویسے بھی اگر سوچا جائے تو یہ جمعہ عید کیوں بنائیں؟ جی. فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبض. فرمایا اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن آپ نے پردہ فرمایا. تو یعنی جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہو جائیں وہ عید ہے، تو جس دن سب نبیوں کے امام آ جائیں وہ عید نہیں ہے. سلامت. اور پھر یہ ترمذی شریف میں روایت ہے اور اکثر صحاح کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس ایک یہودی آیا جس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر اللہ ہمیں دیتا تو ہم عید مناتے. تو آپ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے وہ کون سی آیت ہے اور جہاں نازل ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ہم حضور کے ساتھ حج کر رہے تھے، وہ بھی عید، اور اوپر سے جمعے والا دن وہ بھی عید. گویا کہ آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہ اگر تمہیں آیت ملتی تو تم ایک عید مناتے، ہمیں ملی تو ہماری تو 2 عیدیں ہو گئی نا. تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ آپ استدلال کیسے کر رہے ہیں. جی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یعنی یہاں پر یہ نقطہ اخذ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک آیت آ جائے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت تھی، تو 2 عیدیں یہ سمجھی جا رہی ہیں، تصور کی جا رہی ہیں، سامنے والے کو جواب دیا جا رہا ہے، خاموش کروایا جا رہا ہے، چپ کروایا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک آیت آ جائے تو 2 عیدیں ہو جائیں، تو جب آیتوں والا آ جائے تو پھر ایک عید بھی نہ ہو جائے. یہ سوچنے والی بات ہے نا جی. تو اس واسطے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. یہ کہنا کہ سال میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری ہے ہی کوئی نہیں، او بھائی عیدیں بہت زیادہ ہیں، آپ مہربانی فرمائیں یہ جو 2-3 میں نے باتیں کی ان پر غور کر لیں، یہ روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گی ساری باتیں. تو عیدیں 2 نہیں، عیدیں بہت زیادہ. ویسے بھی ہر خوشی والے دن کو عید کہا جاتا ہے، بلکہ اگر قرآن مجید پڑھا جائے تو بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن میں اشارہ ایک دے دیتا ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی قوم کا تذکارِ پاک پڑھ لے. جب ان پر دسترخوان نازل ہوا تھا، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. مائدہ نازل ہوا. اب جب یہ مائدہ نازل ہوا بنی اسرائیل کی اس قوم پر، تو یہ ان کے لیے عید بن گیا. کمال والی بات اس میں تھا کیا؟ اللہ کی نعمتیں. تو کائنات میں حضور سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ کھانے پینے والی نعمتیں آ جائیں تو وہ تو عید بن جائے. اور اولنا و آخرنا، پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے، سب کے لیے عید بن جائے. تو ظاہر سی بات ہے جب حضور تشریف لائیں تو پھر پہلوں اور بعد والوں کے لیے عید ہی نہ بنے. بس اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے، پھر یہ مسئلے سمجھ آئیں گے. کیا بات ہے. اسی پہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جمعہ مکہ تھا، سبحان اللہ، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے.
آ جاؤ مدینے مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو ہر کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو